میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، آج کی یہ تقریب ختم قرآن کریم کی نسبت سے ہے۔ ایک طالب علم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، عزت، عظمت اور یہ سعادت نصیب فرمائی کہ بچہ الحمدللہ حافظ قرآن بن گیا۔ اس بچے کا تعارف آپ حضرات یقیناً جانتے ہیں، ان کی خاندانی جو خدمات ہیں، یہ پوتے ہیں ہمارے شہر کی عظیم شخصیت، یادگار اسلاف، ہمارے اکابرین کی نشانی، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت پیر محمد اسلم شیخ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے، اور ہمارے انتہائی قابل احترام دوست، بھائی، ہمارے شہر کی ایک فکری اور نظریاتی شخصیت، بلکہ میں یوں کہوں کہ میرپور خاص کی ایک تاریخی شخصیت، کہ جنہوں نے دین اسلام کے دفاع کے لیے جو قربانیاں دی، وہ قربانیاں اسلام کی روشن تاریخ کے روشن اوراق میں روشن لفظوں سے لکھی گئی۔ جب بھی دین اسلام کے دفاع کا تاریخ میں ذکر خیر آئے گا، ہمارے اس مرد مجاہد، ہمارے شہر کی اس معزز شخصیت کا نام یقیناً روشن لفظوں میں لکھا ہوا نظر آئے گا۔ میری مراد برادر مکرم محترم حافظ عطاء اللہ حیدری صاحب دامت برکاتہم حفظہ اللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس بڑے بھائی کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے۔ اللہ تعالی اسی طرح ان سے نظریاتی، دینی اور فکری خدمات لیتا رہے۔ ان کے صاحبزادے حافظ حق نواز نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حافظ عطاء اللہ حیدری صاحب کے لیے بھی یہ بہت بڑے افتخار کی بات، سعادت کی بات، عزت و عظمت کی بات ہے۔ جناب محترم پیر اسلم شیخ نقشبندی دامت برکاتہم کے لیے بھی یقیناً سعادت کی بات ہے۔ ہمارے برادر کبیر جناب حضرت مولانا مفتی ثناء اللہ محمود صاحب، جو بڑی علمی شخصیت ہیں، مصنف بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، ضروری باتیں آپ کے سامنے فرما رہے تھے۔ یقیناً یہ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ ان کے بھتیجے ہیں۔ یقیناً سب کے لیے یہ بڑی سعادت کا موقع ہے۔ اسی طرح میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا اس مدرسہ ربانیہ کے سرخیل، اس کے روئیں رواں اور اس چھوٹی سی جگہ پر قرآن کریم کی عظیم لازوال محنت کرنے والے برادر مکرم حضرت مولانا حافظ حسین احمد صاحب، کہ جنہوں نے یہ ہمیں سمجھا دیا، بتا دیا کہ دین کی خدمت کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم و تبلیغ کے لیے بڑی بلڈنگوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر جذبہ ہو، عزم ہو، ولولہ ہو اور اخلاص ہو اور عزم مستحکم ہو، تو پھر ایک چھوٹی سی مسجد میں بھی رہ کر وہ کام کیا جا سکتا ہے جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھی کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ مدرسہ ربانیہ، جہاں برادر مکرم حافظ حسین احمد صاحب نے قرآن کریم کی تعلیم، حفظ و ناظرہ کا کام شروع کیا، اور انتہائی معیاری انداز میں، جس کے ہم شاہد ہیں اور جن کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کہ یہاں سے بچہ اگر ناظرہ بھی پڑھ کر جا رہا ہے، الحمدللہ ان کی تجوید حافظ قرآن کی طرح، اور کتنے ہی بچے حافظ قرآن بن کر گئے۔ انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ آج ماشاءاللہ درجنوں یہاں پر اساتذہ اکرام پڑھا رہے ہیں، باوجود جگہ کی کمی ہے، ایک مسجد ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن الحمدللہ اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے۔ یقیناً ان کے لیے بھی سعادت کی بات ہے۔ حافظ عطاء اللہ صاحب نے ان کے معیار کو دیکھ کر، مدرسے بہت ہیں اور سبھی جگہ پر بہت اچھی محنت ہو رہی ہے، لیکن یہاں کے معیار اور یہاں کی تعلیمی قابلیت کو دیکھ کر اپنے صاحبزادے کو یہاں پر داخل کروایا۔ یہ بھی اس ادارے کی قبولیت اور اس ادارے کے اچھے معیار کی علامت ہے۔ بہرحال ان تمہیدی کچھ باتوں کے بعد ایک حدیث مبارکہ اور اس کا مختصر مفہوم بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے اللہ کے انتہائی قریب ہوں گی۔
عرش کے نیچے ہونے کا مطلب کہ جن کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب ملے گا وہ تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کا یہ قرآن ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور یہ قرآن بندوں کے حق میں اللہ سے جھگڑا کرے گا، حجت کرے گا، سفارش کرے گا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس قرآن کریم سے دنیا میں محبت کی، اس کی لاج رکھی، اس کی نسبت قائم کی، اس سے تعلق بنائے رکھا، وہ بندے کہ جنہوں نے اس قرآن کریم کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس قرآن کے دفاع کے لیے محنتیں کی، اپنا مال لگایا، تن من دھن کی بازی لگائی، جنہوں نے اس قرآن کا پاس رکھا، اس قرآن کو پڑھا، عمل کر کے دکھایا، اور اس قرآن کو آگے بڑھا کر دکھایا، ان قرآن پڑھنے والوں اور محبت کرنے والوں کے حق میں یہ قرآن اللہ کے حضور سفارشی بنے گا، اللہ کے حضور حجت قائم کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ امانت جو اللہ کے حضور اتنے قریب ہوگی، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ رشتہ داری جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، یہ صلہ رحمی، یہ رشتہ داری اللہ کے حضور عرض کرے گی، یا اللہ جس نے مجھے جوڑا آپ اسے اپنی رحمت سے جوڑ دیں، اور جس نے مجھے توڑا اللہ آپ بھی اپنی رحمت سے اسے توڑ دیں، دور کر دیں۔ یہ تین چیزیں ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گی۔ ایک اللہ کا قرآن ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی، ہمیں دین کو سمجھنا ہے۔ قرآن کریم کے بغیر ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بغیر نہ دنیا میں ہمیں کوئی عظمت مل سکتی ہے، نہ آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے کی ترقی اور کامیابی، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی، ہماری تجارت اور ہمارے معاملات اور زندگی کے تمام ادوار میں اللہ کا قرآن ہی ہماری فلاح کا ضامن ہے، ہماری ترقی کا ضامن ہے۔ جو اللہ کے قرآن کو سمجھ لیں گے، عمل کریں گے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ کہ آقا مدنی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اس پوری دنیا میں اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں سب سے افضل اور اعلیٰ انسان نہ مال والا ہے، نہ دولت والا ہے، نہ منصب اور عہدے رکھنے والا، نہ وزارتیں اور سلطنتیں رکھنے والا، نہ دنیا کے نقشے رکھنے والا، بلکہ آقا مدنی نے فرمایا اس ساری کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند و بالا انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی عظمت سب سے روشن ہے۔ اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں یہ وقت کے بادشاہ اور وزیروں سے بھی زیادہ اعلیٰ مرتبہ اور شرف رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز طلباء جو بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت کے بادشاہتوں سے بھی بڑے منصب کے لیے چنا ہے۔ جو قرآن پڑھا رہے ہیں وہ قاری صاحبان اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس فتنے کے دور میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اعلیٰ منصب کے لیے چنا ہے۔ یہ دنیا میں جو بھی ہمیں چمک دھمک نظر آ رہی ہے، یہ دنیا کے عارضی نقشے جو نظر آ رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، جو مقام اللہ نے ہمارے صاحبزادے حافظ حق نواز کو عطا فرما دیا، وہ وقت کے بادشاہ کے پاس بھی مرتبہ نہیں ہے، وہ فضیلت اور عظمت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کریم کی یہ عزت، محبت اور قرآن کریم کے یہ مقام اور مرتبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اگر اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کا بگاڑ ختم ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات پر غور کریں۔ یہاں آ کر اکثر ہمارا دیندار طبقہ خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں معاملات اور معاشرت کے باب میں ہم لوگ کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، دین اسلام 5 شعبہ جات پر مشتمل ہے، یا یوں کہوں کہ 5 وہ ستون ہیں کہ جس پر دین اسلام کی عظیم عمارت قائم اور دائم ہے۔ پہلا وہ شعبہ جسے عقائد کہا جاتا ہے۔ عقائد کا ہونا، صحیح ہونا، مضبوط ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر عقائد ہی کمزور ہیں تو پھر ساری چیزیں بیکار ہیں۔ سب سے بنیادی طور پر عقیدے کا صحیح ہونا، درست ہونا، صحیح ہونا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ دوسرے نمبر پر عبادات کا کامل ہونا بھی ضروری، تیسرے نمبر پر معاملات کا صحیح ہونا ضروری، اور چوتھے نمبر پر معاشرت کا صحیح ہونا ضروری، اور 5ویں نمبر پر اخلاقیات کا درست ہونا ضروری۔
अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात, अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिरीन देवबंद ने जो हमें अकायद दिए वो गैर मुतज़लज़ल अकायद हैं और वो नज़रियाती अकायद हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस पर फ़ख्र है कि हम अपने अकायद पर मजबूती से जमे हुए हैं और जमे रहेंगे। फिर जितनी कुर्बानियाँ लगी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकायद से, हमारे नज़रियात से हमें कोई पीछे नहीं हटा सका। मैं हाफिज़ साहब की कुर्बानियों का जिक्र कर रहा था। हाफिज़ अताउल्लाह साहब ने कितनी कुर्बानियाँ दी, तवील दास्तान है, लेकिन अकायद वो मुसम्मम थे और मजबूत थे। वो नज़रिया ऐसा कामिल था कि वो अकायद से 1 इंच भी ना कोई पीछे हटा सका, न क़यामत तक कोई हटा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अकायद तो मुसम्मम हैं। दूसरे नंबर पर इबादात का होना ज़रूरी, जिसे हम हुकूकुल्लाह कहते हैं, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अमल कर रहे हैं। कमज़ोरी कहाँ है? मामलात और मुआशरत और अखलाकियात में। जहाँ पर हम पर उंगलियां उठती हैं, लोग हमारी गलत मिसालें देते हैं, जहां हम आकर मार खा जाते हैं। हदीस में चूँकि कुरान करीम के साथ इसका भी जिक्र है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये मुज़ाकरा कर रहा हूँ अपनी याद दहानी के लिए भी, सबके मुज़ाकरे के लिए, कि मेरे भाइयों सिर्फ अकायद और इबादत तक अपने दीन को कामिल न समझें, अपने मामलात को दुरुस्त करना भी दीन है। आप मस्जिद में जिस तरह उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा के मिस्ताक बनते हैं, जब आप अपनी दुकान में जाएं, अपनी फैक्ट्री में जाएं और अपनी अमली ज़िंदगी में जाएं, वहाँ पर भी आपके मामलात के अंदर उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा नज़र आना चाहिए। वहाँ भी कामिल तरीके से आप ईमान वाले नज़र आने चाहिए, मुसलमान नज़र आने चाहिए, हमारे मामलात कामिल होने चाहिए। और इसी तरह हमारी मुआशरत, हमारा आपस का रहन सहन, हमारे आपस के हुकूक, बड़ों के हुकूक, छोटों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, इसी तरह पड़ोसियों के हुकूक, हमें इन हुकूक का भी ख्याल रखना है। मुआशरती ज़िंदगी को भी उस तरह बनाना है जिस तरह आक़ा मदनी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने उस मुआशरत पर अमल करके दिखाया। 1-1 मिनट की ज़िंदगी पर अमल करके दिखाया। ज़िंदगी के हर मोड़ पर सहाबा इकराम ने नबी की ज़िंदगी को अपनाया, मामलात व मुआशरत को अपनाया। इसलिए फिर अल्लाह ने दुनिया में ही रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का खिताब दिया कि ये अल्लाह से राज़ी हैं और अल्लाह इनसे राज़ी हो चुका है। तो मामलात और मुआशरत का होना भी दुरुस्त होना ज़रूरी है। हमारे अखलाकियात का दुरुस्त होना भी ज़रूरी। हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए? जो तलबा बैठे हुए हैं, इन तलबा को भी याद रखना चाहिए। आपकी कामयाबी इसमें है कि आप जब मदरसे से अपने घरों में जाएं तो आपके घर वाले आपके अखलाक और आपकी चाल ढाल को देख कर कहें माशाअल्लाह ये कुरान का हाफिज़ और दीन का तालिब इल्म है। मदरसा रब्बानिया में इसकी वाक़अतन ऐसी तरबियत हुई है कि इसके अखलाक को देख कर ईमान ताज़ा हो जाता है। इसी तरह जो दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, हम दीन पर चलने वाले लोग, दीन की निस्बत रखने वाले लोग हैं। हमारी चाल ढाल, हमारा अखलाक ऐसा होना चाहिए कि लोग मिसाल दें, ना ये कि हमारी मनफी हमारे ख़िलाफ़ बातें की जाएं। तो अखलाक का दुरुस्त होना ज़रूरी है। तो फरमाया कि ये रिश्तेदारी, ये सिला रहमी अल्लाह के इतने करीब होगी जिन्होंने दुनिया के अंदर सिला रहमी कायम की होगी, रिश्तेदारी को कायम किया होगा, अल्लाह अपनी रहमत से उसको जोड़ देंगे। अपनी रिश्तेदारियों को कायम रखें, सिला रहमी को कायम रखें, अपने मिजाज में मोहब्बत को लेकर आएँ, अपने मिजाज में नरमी को लेकर आएँ। इस्लाम अखुव्वत चाहता है, इस्लाम आपस की भाईचारगी चाहता है। इस्लाम कहता है आपस में मिलजुल कर रहो, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आओ। इन्नमल मुमिनून इख्वा की अमली तस्वीर बनकर रहो, हमदर्दी का जज्बा लेकर रहो, ईसार का जज्बा लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारो। आका मदनी ने इरशाद फरमाया सिल मन क़तअक वअफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असाअक। फरमाया कि सिल मन क़तअक, जो तुमसे तोड़े तुम उससे भी जोड़ पैदा करो। वअफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ़ कर दिया करो। व अहसिन इला मन असाअक, जो तुमसे तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे उसके साथ भी तुम अच्छा सलूक किया करो। ये अखलाक मोहम्मदी हैं, इसे सिला रहमी कहा जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों,
یہ ایک مختصر سا مذاکرہ، ایک تو یہ یاد رکھیے قرآن والے سب سے افضل اور اعلیٰ لوگ ہیں، یہی قرآن کریم دونوں جہانوں کی دولت ہے۔ اگر ہمیں اپنے کاروبار کی برکت، زندگی کی برکت، گھر کی برکت، انفرادی اور اجتماعی زندگی کی برکت، زندگی کے تمام معاملات میں ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد و نصرت کے دروازے کھلے رہیں، تو اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ بہرحال آپ فضائل سنتے رہتے ہیں کہ حافظ قرآن کے کتنے فضائل ہیں، اور ماں باپ کو وہ کون سا سنہری تاج پہنایا جائے گا، وہ مستقل فضائل ہیں، مستقل اس پر کتابیں لکھی گئی، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سبق یاد رکھیں کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے منہ نہیں موڑنا، اس سے وفا کرنی ہے۔ جو قرآن سے دنیا میں وفا کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن ان کے ساتھ وفا کرے گا۔ تو اس لیے اللہ کے قرآن سے محبت قائم رکھیں، اس کے اداروں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ جو ان مدرسوں کے ساتھ تعاون کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ قرآن گواہی دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کے حضور کہے گا یا اللہ یہ فلاں ابن فلاں جو میرے مدرسوں کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، اخلاقی تعاون دام در میں سخن قلب میں، یہ قرآن ان کو پہچانے گا، اللہ کے حضور گواہی دے گا، اللہ قرآن کی گواہی کو قبول فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ان اداروں کے ساتھ تعلق قائم رکھیں اور اپنی معاشرت کو درست کریں۔ حقوق اللہ کا پورا ہونا بھی ضروری ہے اور حقوق العباد کا پورا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے سارے پہلوؤں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل پہ چلنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نہی عن المنکر، جن چیزوں سے سختی سے روکا گیا ان کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے۔ عبادات کو کامل طریقے سے پورا کرنا ہے، تو معاملات و معاشرت اور اخلاقیات کو بھی دین کے طریقے کے مطابق اور دین کے تقاضوں کے مطابق پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر میں شیخ خاندان جو ہمارے شہر کا جانا پہچانا خاندان ہے، برادری ہے، تمام کے نام دوبارہ لیں گے، وقت لگے گا، بہرحال سب کو میں مبارکباد ایک بار پھر دینا چاہوں گا، خصوصاً حافظ حق نواز کے والد محترم برادر مکرم حافظ عطا اللہ حیدری صاحب دامت برکاتہم۔ اللہ رب العالمین ان کے بیٹے کو حافظ بننے کے بعد عالم بعمل اور مفتی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے والد صاحب اور دادا محترم کی طرح اپنے شہر کی، اپنے دین کی، اسلام کی عظیم خدمات سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا جو سنا اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔